اچھا، یہ یاد رکھیں ایک اور بات کہ پہلے ہی شروع میں یہ نہیں ہو سکتا، آلموسٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پہلی چیز میں انٹر کیا اور وہی آپ کا کریئر پاتھ بن جائے. آپ کو کنٹینٹ کریٹر نظر آئیں گے تو آپ کہیں پہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سکولز میں کالجز میں سپیچز کیا کرتے تھے، وہ بہت ووکل تھے، بہت ایکسپریسو تھے، تب وہ اب آپ کے کنٹینٹ کریٹر بن گئے. جب آپ دیکھیں گے کہ بندہ ایس سی او کے اندر بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے بیہائنڈ اس نے کام سٹارٹ کہاں سے کیا ہوگا؟ پروگرامنگ سے کیا ہوگا. اگر یہ تین چیزیں ایک بچے کو بڑی اس پہ کام کروایا جائے تو اس کا جو اگلی لائف کا پورا فیز ہے نا وہ بہت آسان ہو سکتا ہے. تو اگر آپ گلوبل ولیج کا پارٹ بننا چاہیں گے، کسی بچے کو بنانا چاہیں گے، تو موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو اس کے پاس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کریٹیکل تھنکنگ، یا آسان الفاظ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک برین کی شکل میں مشین دی ہے، اس کا بہترین استعمال. میرا نام تنویر نانڈلا ہے اور میں ایک ادارہ چلاتا ہوں آئی اسکلز کے نام سے، جو کہ بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ٹریننگز اینڈ سروسز کا ادارہ ہے. اور اگر آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہے اسپیسیفکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں، اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہارڈ کویشچن ہے جو کہ لوگ کتراتے ہیں ایسے بڑے پلیٹ فارمز پہ پوچھنے میں اور آنسر کرنے میں، تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جو آپ سے السلام. پوچھنا تھا کہ بیکاز آج کل بہت ساری چیزیں ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائن ہے، ہر طرح کی چیز آج کل آ رہی ہے. اب اس سچویشن کے اندر اتنے زیادہ آپشنز ہیں، لیکن میں نے یہ پچھلے اس میں سنا ہے کہ آپ اپنی اسٹرینتھس کے اوپر آپ ان کو استعمال کریں ان چیزوں میں جس میں آپ بیسٹ ہو سکتے ہیں. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے، بیکاز اٹ ساؤنڈز ویری نائس، بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے، لیکن آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دا ریالٹی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں اپنا فی الحال اپنے کو انالائز کرنا چاہتا ہوں تو میرے اندر کیا اسٹرینتھس ہوں تو میں سوچ سکتا ہوں کہ ہاں اس چیز میں بہت کامیاب ہو سکتا ہوں. تھینک یو. ویری 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 گڈ کویشچن. میں ان کا کویشچن ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ سب کا آئی ہوپ کویشچن ہوگا جو لوگ ابھی آن لائن فیلڈ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں یا یہاں سے انسپائریشنز لے رہے ہیں. ان کا کویشچن یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس فیلڈ کو آپٹ کریں. اچھا، اس بارے میں میری ایک تھیوری ہے، چونکہ ٹائم بہت کم ہے میں اس کو مختصر رکھوں گا. میری تھیوری یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کو ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائڈ کریں. جب آپ میں سے بہت سارے لوگ پیرنٹس ہوں گے، والدین ہوں گے، جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بچے کی لائف کو ہم کیسے پلان کریں تو اس میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ہے 1 to 7 ایئرس. 1 to 7 ایئرس کی جو ایج ہے بچے کی وہ بڑی کریٹیکل، بڑی کروشل اور بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، جس کو ہم یہ سمجھ کے بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے کہ بچہ ہے، سیکھ جائے گا، خود کرے گا، یہ وہ. شاید وہی ایج ہوتی ہے جہاں پہ بچے کی مینٹیلٹی، برین، اس کی کریٹیکل تھنکنگ، اس کی اسٹرینتھ، اس کی ڈفرینٹ سچویشنز میں ریئیکٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. تو پہلا فیز 1 to 7 ایئرس کا ہے. اب اوبیسلی ہم سارے اسے نکل گئے ہیں، تو اگلا میرے نزدیک ہے 7 to 14 کا. 7 to 14 اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ بچے کو آئی تھنک 3 چیزوں میں بہت بہتر کرنا چاہیے. وہ 3 چیزیں اگین اٹس مائی پرسنل آبزرویشن، پرسنل تھیوری، تو ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے میتھمیٹکس. اب یہاں پہ یہ سوال اکثر پیدا ہوتا ہے کہ چاہے ایک بچہ بایولوجی میں انٹرسٹڈ ہے، چاہے ایک بچہ آرٹس میں انٹرسٹڈ ہے، پھر بھی میتھمیٹکس میں وہ پروفیشنٹ ہو، تو میرا جواب ہے ہاں. سیکنڈ چیز کمیونیکیشن. اوبویسلی ہم نے جب آن لائن کام کرنا ہے تو ہم نے گوروں کے ساتھ کرنا ہے. موسٹلی ہمارا جو کمیونیکیشن ہوگی، جس طرح کی بھی بات ہوگی وہ گوروں کے ساتھ ہوگی. تو سیکنڈ چیز ہے انگلش، کمیونیکیشن سکلز. تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، اور شاید آپ میں سے بہت ساری سے ایگری نہ کریں، میں بتاتا ہوں، میں اپنی ایک کیس پرسو کروں گا کہ کیوں میں اس بات پہ اصرار کرتا ہوں. تیسری چیز ہے کوڈنگ. اب کوڈنگ بھی وہ سارے کریں جو اس میں انٹرسٹ نہ رکھتے ہوں، تو اس میں بھی میرا جواب ہے ہاں. ریزن یہ ہے کہ آپ کے 7 to 14 ایئرس کی جو ایجوکیشن ہے نا، اس میں آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں آپ چیزوں کو ڈفرینٹلی پرسیو کرنے کی طرف سٹیپس لے رہے ہوتے ہیں.
تو اگر یہ تین چیزیں ایک بچے کو بڑی اس پہ کام کروایا جائے تو اس کا جو اگلی لائف کا پورا فیز ہے نا وہ بہت آسان ہو سکتا ہے، اسپیشلی کیونکہ اب گلوبل ویلیج ہے دنیا. اب جب ہم سنتے تھے کہ گلوبل ویلیج بن جائے گی تو اب بن چکی ہے. تو اگر آپ گلوبل ویلیج کا پارٹ بننا چاہیں گے، کسی بچے کو بنانا چاہیں گے، تو موسٹ امپورٹنٹ اسکل جو اس کے پاس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کریٹیکل تھنکنگ، یا آسان الفاظ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک برین کی شکل میں مشین دی ہے، اس کا بہترین استعمال. تو وہ بہترین استعمال دو چیزیں میرے خیال میں آپ کے اندر سے اجاگر کرتی ہیں، ایک پروگرامنگ کوڈنگ اور دوسری میتھمیٹکس. تو اگر آپ اس کے اندر اپنا کریئر پرسو نہیں بھی کرنا چاہتے پھر بھی آپ بچے کو یہ ضرور کروائیں. تھرڈ فیز 14 to 21 ایئرس. اچھا اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ جو اب ان کا کویشچن تھا میں اس طرف آ رہا ہوں. اب اس فیز میں آپ نے اتنی چیزوں کو ٹرائی کرنا ہے کہ ہر چیز آپ کے سامنے بالکل ایک کھلی کتاب کی مانند ہو. اب آپ نے پروگرامنگ میں پرسو کرنا ہے، ایپ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آئی او ایس ایپ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، آپ پی ایچ پی میں ڈیولپر بننا چاہتے ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو ایز اے کریئر پرسو کرنا چاہتے ہیں، آپ سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، آپ کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ 14 to 21 ایئرس کی جو ایج ہے نا اس کے اندر آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے. اب اگین ایک اور آپ کی طرف سے آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو بچے کا بڑا پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے، اس نے اپنی کالج کی لائف کو سٹارٹ کرنے والا ہوتا ہے، یونیورسٹی کی لائف کو کمپلیٹ کرتا ہے وہ آلموسٹ 22 ایئرز آف ایج میں، تو اس میں اس کے پاس کیسے ٹائم آ گیا؟ تو آج کل کے دور میں جو آپ ٹینڈنسی دیکھیں نا وہ ٹینڈنسی آپ کی ایجوکیشن سے ہٹ کے، آپ کی کتابوں سے ہٹ کے ان چیزوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہی ہے. تو اب اس دوران آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے کہ آپ چیزیں ٹرائی کریں. جب چیزیں ٹرائی کریں گے نا یہیں سے آپ کو وہ کریئر پاتھ ملے گا جس کے اندر آپ اپنے کریئر کو پرسو کر سکتے ہیں. اب یہ ان کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں کہ کیسے پتہ چلے میں کس جگہ جانا چاہتا ہوں. اچھا یہ یاد رکھیں ایک اور بات کہ پہلے ہی شروع میں یہ نہیں ہو سکتا، آلموسٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پہلی چیز میں انٹر کیا اور وہی آپ کا کریئر پاتھ بن جائے. آلموسٹ یہ نہیں، مطلب میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا. آپ کو کنٹینٹ کریٹر نظر آئیں گے تو آپ کہیں پہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سکولز میں کالجز میں سپیچز کیا کرتے تھے، وہ بہت ووکل تھے، بہت ایکسپریسو تھے، تب وہ اب آپ کے کنٹینٹ کریٹر بن گئے. جب آپ دیکھیں گے کہ بندہ ایس ای او کے اندر بہت اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے بیہائنڈ اس نے کام سٹارٹ کہاں سے کیا ہوگا؟ پروگرامنگ سے کیا ہوگا. مطلب میں نے اپنا آن لائن کریئر کا جو آغاز تھا وہ ایز اے پروگرامر کیا تھا. میں پی ایچ پی کے اندر دن رات آپ یوں کہہ دیں کہ گیمز کھیلنے کی جگہ میرے لیے گیمز جو ہوتی تھی وہ پی ایچ پی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی کہ اس کے اندر میں کوئی اسکرپٹ بنا رہا ہوں، اس کو توڑ رہا ہوں، بنا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے جو میرے دور کے بندے ہیں، اماڈر فورم ایک سائٹ ہوتی تھی، وہاں سے اسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کرنا، ان کو بریک کرنا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا، پھر ان کو لے کے چلنا. اب میرا کریئر اس طرح سے ڈائیورٹ کیسے ہوا؟ میں ایس ای او میں آ گیا. تو اٹس آل رائٹ، آپ پنگے لینا اٹس آل رائٹ. کسی بندے کو آپ، ہمارے ہاں نا ایک مورل پولیسنگ بہت زیادہ ہے. ہم ایک بندے کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ اگر پہلے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا خیر تھی، ایک فیلڈ میں انٹر ہو گیا، 6 مہینے لگائے، ہاں بھائی پیسہ کدھر ہے، ہاں بھائی تو کہتا تھا اس فیلڈ میں بڑا پیسہ ہے، ہاں بھائی تو کہتا تھا میرا استاد بڑا اچھا ہے وہ تو یہ کر دیتا ہے. تو یہ جو مورل پولیسنگ ہے، یہ جو سٹریس ہے، اس وجہ سے وہ بندہ زیادہ جو ہے نا کام کرنے کے قابل رہتا نہیں. بہرحال شارٹ کروں آپ کے آنسر کو تو وہ یہ ہے کہ آپ پنگے لیں، اس پنگے لینے کے دوران کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جو کلک کر جائے گی اور آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ، آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ سنک کر جائے گی اور اسی میں آپ اپنا کریئر پرسو کریں گے. نیکسٹ. السلام علیکم سر، وعلیکم میرا سوال السلام. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے. اگر ہمارا ای کامرس کرنے کا ارادہ ہو اور اس کے لیے ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنا شروع کریں تو کون کون سے ایسے پلیٹ فارمس ہیں جن کو ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور شروعات انہی سے کرنی چاہیے؟ ویری امپورٹنٹ کویشچن، اندر ویری امپورٹنٹ کویشچن. ان کا سوال ہے کہ اگر ہم ای کامرس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کون سی فیلڈز ہیں جن کو سیکھنا چاہیے یا اس میں تھوڑا ہاتھ صاف کرنا چاہیے. اچھا میں نے پاکستانیوں کے ہمارے جو کام کرنے کے رجحانات ہیں نا، اس میں میں نے بڑا سمجھ لیں کہ سوچا ہے کہ ہم میں سے $1 ملین $1 بلین اسٹارٹ اپس کیوں نہیں نکلتے.
اس کی ریزن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک فیلڈ کو پکڑ کے اسی کے اندر ہی ہمیشہ مگن رہتے ہیں. لیٹ سپوز ہمارے ایک بندے نے سیس پروڈکٹ ڈیولپ کی. اب سیس پروڈکٹ بہت اچھی ہوگی اس کی, لیکن مارک کہاں پہ کھائے گا؟ اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی نہیں ہوگی. اس کے پاس پروڈکٹ تو اچھی ہے, لیکن جب تک وہ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا نہیں جانتا تو اس کے ویسٹ ہے نا, آلموسٹ اس کے کسی کام کی نہیں ہے. اچھا, اب یہ مجھے آئیڈیا کہاں سے آیا؟ وہ یہاں سے آیا کہ اگر آپ ابھی گوگل کریں کہ مجھے فلاں چیز کی گوگل شیٹس کی ایکسٹینشن چاہیے, مجھے فلاں چیز کی گوگل فارمز کی ایکسٹینشن چاہیے, مجھے واٹس ایپ کے آٹومیٹڈ باٹس چاہیے, تو آپ کو جتنی بھی ویب سائٹس نظر آئیں گی ٹاپ پہ, وہ آلموسٹ 99% ہمارے ہمسایوں کی ہوں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم گوگل کروم کی ایکسٹینشن بنانا نہیں جانتے, ہم گوگل فارمز کی ایکسٹینشن بنانا نہیں جانتے. کیا یہ ریزن ہے؟ نہیں, ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے ڈیولپرز ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں. چونکہ انہیں صرف یہ کام آتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی, تو وہ اپنی چیز کو بیچنے کے قابل نہیں ہو پاتے. جس وجہ سے ہم اسٹارٹ اپس یا جس کو آپ کہیں کہ پروڈکٹس یا سیس بیس پروڈکٹس, وہ بڑے اچھے لیول پہ نہیں لے جاتے. اب چھوٹی چھوٹی پروڈکٹس, چھوٹی مطلب ہے, میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں $35 ایک پروڈکٹ کا یوز کرتا ہوں. وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ آئیڈیا کیا ہے؟ اب وہ آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے ایک گوگل فارم ایمبیڈ کرنا ہوتا ہے اپنے ویب پیج میں, اپنی ویب سائٹ پہ. اب آپ کو پتہ ہوگا کہ اگر گوگل فارم پہ اٹیچمنٹ اس میں آپ نے ایڈ کی ہوئی ہے کہ اٹیچمنٹ کا آپشن دیا ہوا ہے آپ نے, تو تب آپ اپنے گوگل فارم کو اپنے ویب پیج میں ایمبیڈ نہیں کر سکتے. اب ایک کمپنی, میں یہ سرچ کر رہا تھا کہ اس کا کوئی سولوشن ملے, تو ایک کمپنی انڈیا کی تھی, $35 پر منتھ لیتے ہیں اور میں ان کا پرماننٹ گاہک ہوں. اب انہوں نے کیا کیا؟ ایک پروڈکٹ تھی چھوٹی سی, بنا کے چھوڑ دی, دیٹس اٹ. ہاں, ان کی مارکیٹنگ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ صرف مارکیٹنگ کی بیس پہ اپنی ساری پروڈکٹس کو بڑے مہنگے داموں اور ریکرنگ بیس پہ بیچ رہے ہیں. اچھا, ایک اور اس کے اندر ایڈوانٹیج جو ہم لوگوں کو نہیں پتا, ہم فری لانسرز, آپ ماشاء اللہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں, 5 10 20 ہزار ڈالر پہ پہنچ جاتے ہیں. اب بڑی اچھی بات ہے, میں اس بات پہ پورے حق میں ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن فری لانسر آپ کی جو فائیور کی پروفائل ہے, لیٹس سپوز $10,000 بنا رہی ہے پر منتھ, اس کی ویلیو کتنی ہے؟ ویلیو کتنی ہے اس کی ویلیو آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, آلموسٹ ٹھیک ہے, بک جاتی ہیں آن لائن بھی, بک جاتی ہیں فیس بک کے گروپس میں بک جاتی ہیں. اب امیجن کریں کہ یہی آپ کا بزنس ہو, یہی سروسز دے رہے ہوں, یہی کلائنٹس ہوں, سیم یہی ہو جو آپ فائیور پہ کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کے اپنے پلیٹ فارم پہ ہوں. تو اگر آپ کی $10,000 پروفٹ ہے نا, وہ آپ کا $500,000 کا ایسٹ ہے. $500,000 کا ایسٹ وہ بکنے کے قابل ہو سکتا ہے. اچھا, اب کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, اگر آپ ای کامرس کرتے ہیں نا, میں اکثر جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہاں جی ایس ای او کرنی چاہیے, کیا کرنی چاہیے, تو تھوڑا سا مطلب میں مارکیٹنگ کے بارے میں, سیلف اس کے بارے میں تھوڑا شرمیلا بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو میں 2 بندوں کو ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یار تم ایس ای او ضرور سیکھو. 2 بندے, ایک جو فری لانسر ہے, کوئی سروسز مرضی دے رہا ہے, دوسرا جو ای کامرس کر رہا ہے. کیوں؟ جو فری لانسر ہے, اگر وہ ای کامرس یا ایس ای او یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتا ہے, تو وہ اپنے جو اپ سیلنگ کا پوائنٹ ہے وہ اس کو بہت زیادہ بڑھا سکتا ہے, وہ اس کو کئی ایکس تک لے کے جا سکتا ہے. اسی طرح ای کامرس, اب ای کامرس میں کیا ہوتا ہے, آپ لیٹس سپوز امیزون پہ آپ کام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. وہی امیزون والی پروڈکٹس اگر آپ کے اپنے اس پہ ہیں, پیج پہ ہیں, لیٹس سپوز ویب سائٹ پہ ہیں, تو وہ آپ کا کتنا بڑا ایسٹ ہوگا. میں ایسے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جو $500,000 پر ایئر کا اس کا ریونیو ہے. کیا کرتا ہے؟ صرف ایس ای او کی ٹریفک اور ای کامرس اسٹور ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی کیا ہے؟ ہم ای میل مارکیٹنگ کو, کنٹینٹ مارکیٹنگ کو, یہ ہمارے مارکیٹرز نے بہت کنفیوز کیا ہوا ہے. 3 چیزیں یاد رکھ لیں, ایس ای او, میٹا ایڈس, گوگل ایڈس, بس یہ 3 چیزیں مین ہیں. اگر یہ 3 چیزیں آتی ہیں تو باقی ساری جو ہے نا اس کی سراؤنڈنگ آ جاتی ہیں, وہ زیادہ میٹر نہیں کرتی. ہوپ آئی گاٹ یور آنسر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا کوشچن تھا کہ جیسے کہ اب دور اے آئی کا ہے, ہر جگہ اے آئی چل رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ ایک لوپ ہول ہے. وہ یہ ہے کہ
اے آئی ہمارے لیے کیونکہ بنی ہے ہمارے ایز کے لیے، تاکہ ہمارے لیے تھوڑا تاکہ ہمارے لیے چیزیں ایزی ہو جائیں، ٹھیک ہے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے گوگل کا 60% کوڈ اے آئی لکھتی ہے، اور لیکن سوال کریں. ہماری یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروجیکٹس اور ان میں اے آئی الاؤ نہیں کرتے یہ لوگ. حالانکہ ہم لوگ بیسکس اگر ہمیں آتی ہو، ہم اپنے آئیڈیاز کو اے آئی کے تھرو اس کو انہینس کر سکتے ہیں، ان کو زیادہ مزید اچھا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتے کہ ہم لوگ اے آئی یوز کریں. تو میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ان کو ریکویسٹ کروں کہ الاؤ کریں؟ نہیں سر، یہ ہم لوگ یہ والا لوپ ہول کب ختم کریں گے؟ نہیں، یہ لوپ ہول نہیں ہے. دیکھو لوپ ہول نہیں ہے، بات سمجھو. دیکھو اچھا، ایک اور ٹرینڈ آپ کو ویسے بتا دوں. ایک اور ٹرینڈ آ رہا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہماری یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہیں نا وہ کم ہو رہے ہیں. کسی کو اس بارے میں آئیڈیا ہے؟ کسی نے یہ کوئی فائنڈنگ کی ہے یہ والی بات؟ یونیورسٹیز میں جو ایڈمیشنز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. ریزن آپ سب کو پتہ ہے، چیزیں آن لائن جا رہی ہیں. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یار اچھا 4 سال میں یونیورسٹی میں گزاروں، اس کے بعد بھی میں نے 1 لاکھ روپے والی جاب کے قابل ہونا ہے. اگر وہی 4 سال میں کسی اسکل پہ اسپینڈ کر لوں، انویسٹ کر لوں، تو میں شاید اس سے بہتر پوزیشن میں آ سکتا ہوں. تو باقی جہاں تک آپ کی بات ہے نا اے آئی کی، تو یار دیکھو انہوں نے وہ اے آئی الاؤ کریں تو آپ تو ساری اسائنمنٹس اٹھا کے اے آئی کی کر دو. آپ سارا جو کچھ، پروجیکٹس ہیں اس میں لیکن دیکھیں اب یونیورسٹیز کو آپ بھول جاؤ، مطلب آپ اسکپ کر دو یار. آپ وہ دیکھو، میں یونیورسٹیز کے حق میں ہوں اس حد تک کہ آپ وہ لائف انجوائے کرو، جاؤ کھیلو کودو، اپنے دوست بناؤ، اپنے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ شہروں سے، ڈفرینٹ فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے، تو ان سے دوستی بناؤ. اس حد تک آپ یونیورسٹی کو انجوائے کرو، باقی بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے.